ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم جیسی مخصوص نعمت عطا فرمائی اور اس کے محبوب کی آل اور ان کے اصحاب کا دامن عنایت فرمایا اور قرب الہی تک بآسانی پہنچنے کے لیے رب ذوالجلال نے اس کے اولیاء، اس کے محبوب بندوں میں جن کے سینوں میں اللہ والوں کی محبت پائی جاتی ہے، اللہ پاک نے ہم تمام کو ان گروہ میں شامل فرمایا۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی جمعوں سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے۔ معزز سامعین کرام، امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بے شمار احادیث پاک آئی ہے، اس کا ہم نے بڑے مختصر سے حوالے سے تذکرہ اور ذکر کیا۔ یہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ مقدس ہستی ہے بزرگوں اور دوستو کہ جس کی ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ رب العزت نے ہر قدم پر بے شمار ایسی چیزیں جو انسان کے عقل میں آنے سے عاجز ہے، ایسے چیزوں کو اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا کہ جس کے حوالے سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ دربار یزید کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اس کے اندر بے شمار غیر مسلموں نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کی زیارت کی۔ کسی نے لب ہلتے ہوئے دیکھا، قرآن کی آواز ان کو اللہ رب العزت نے سنائی لب حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور کئی مقامات پر امام حسین علیہ السلام کے
سر مقدسہ سے ایسے کرشمے ظاہر ہوئے، شہادت کے بعد بھی، ولادت سے لے کر شہادت تک ایک ایک قدم امام عالی مقام کی زندگی یاد رکھیے آپ۔ اللہ رب العزت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ولادت کے بعد سے لے کر شہادت تک، شہادت کے بعد سے لے کر آج تک، آج سے لے کے صبح قیامت تک، یہ ایک ایسی ہستی ہے امام حسین علیہ السلام کی، رسول اللہ کے گھرانے میں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ صبح قیامت تک ان کے نام کی برکت سے، ان کا تذکرہ سننے کے بعد لوگ، بزرگوں اور دوستوں جو اسلام میں داخل بھی نہیں ہے، امام عالی مقام یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو انسان کے زندگی کو انقلاب برپا کر کے دیتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو نام سن لیتا ہے امام حسین کا، اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ جو تذکرہ سنتا ہے امام عالی مقام کا، جو بندہ تذکرہ کرتا ہے، جو بندہ امام عالی مقام کی تعلیمات کو سنتا ہے، بیان کرتا ہے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے وہ اس کی زندگی کی معراج ہے۔ وہ تو سر بلند ہوتا ہے، لیکن وہ انسان جو کلمہ گو نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان والا بندہ نہیں ہے، اگر وہ ایمان نہ ہونے کے باوجود بھی ذکر حسین میں اپنی زندگی گزارے، یاد رکھیے اس کی آنکھیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے بعد میں بند ہوگی، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک اسے ایمان عطا فرما دے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، بزرگوں اور دوستوں، آپ کے شہادت کے بعد، سر انور کو دیکھنے کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں اس سے قبل سماعت فرمایا کہ گرجا گھر کے راہبوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ لوگ جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میرے مقدر میں ایمان کی دولت ہوگی، کلمہ ہم پڑھیں گے، نصیب ہوگا، ایسے ایسوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ بزرگوں اور دوستو، جب یہ قافلہ امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ خواتین اہل بیت اور اس کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ جب دربار یزید کی طرف بڑھ رہا ہے، دمشق کی جانب، تو یزید نے ایک قاصد کو روانہ کیا اور پیغام بھجوایا کہ قافلے کو بازار پر روک دیا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دمشق کو سجایا جائے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بازار تھا، وہاں پر یہ قافلے کو روک دیا جائے، کیونکہ بزرگ اور دوستو، یزید اپنے فتح کا جو اعلان کیا، جو کرنا چاہتا تھا، اس نے تمام اہل دمشق لوگوں سے، ملک شام والوں سے یہ سارے واقعات چھپائے رکھے کہ اس نے نواسہ رسول کو اپنی حکومت، اپنے تخت کے لیے رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کروایا، شہید کروایا۔ خبر کیا پھیلائے رکھی اس نے، معزز سامعین کرام، کہ کچھ باغی تھے حکومت کے، انہوں نے بغاوت کا سر اٹھایا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ خبر پھیلائی گئی تھی، معلوم نہیں لوگوں کو کہ یہ قافلے میں رسول اللہ کے گھرانے کے چشم و چراغ زین العابدین علیہ السلام ہے، اور یہ جو خواتین ہیں معزز سامعین کرام، یہ رسول اللہ کے گھر کی شہزادیاں ہیں۔ جب یہ پیغام عام کیا اس نے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے یزید کے دربار میں، بزرگوں اور دوستو، جب یہ بالکل شہر کے دروازے پر ایک بازار کے قریب قافلے کو رکایا گیا، تو دیکھتے کیا ہے کہ دمشق کی عورتیں اپنے گھر کے چھتوں سے کچھ پانی، کچھ کھانے کے چیزوں کا انتظام، کچھ کھجوریں دے رہی ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی حضرت سیدہ بی بی زینب نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کھجوریں دے رہی ہیں،
کھانے کا انتظام اور پانی بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، آپ نے سوال کیا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا تھا کہ خواتین اہل بیت کے سروں سے چادریں انہوں نے چھینی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار فرمایا بغیر کجاووں کے۔ بڑی مشقتوں سے، تکلیفوں سے یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا جب دمشق کے قریب پہنچا، بزرگوں اور دوستو، جب اہل دمشق کی عورتوں نے کھانا بھیجا، پانی کا انتظام کیا، ایک عورت جو زیادہ طور پر ایسے لگتا تھا کہ بہت عقیدت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ خاندان نبوت کے خواتین کی خدمت میں پانی پیش کر رہی ہے، کچھ کھانا پیش کر رہی ہے، آپ نے بی بی زینب نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم کون ہو اور ہمارے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ، یہ سلوک کس وجہ سے ہے؟ کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے، لوگ لان تان کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، تاریخ کا یہ بدترین باب ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جو 6 ماہ تھے خلافت کے، اس کے بعد کوفے سے لے کر ملک شام، بالخصوص ملک شام سے لے کے کئی ممالک کے ممبروں سے ان کے خطبے مکمل نہ کیے جاتے، ان کے خطبے مکمل نہ ہوتے جب تک کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علیہ السلام کو گالی نہ بکی جائے، جب تک مولا کو گالی نہ بکی جاتی، بزرگوں اور دوستو، جب تک ان کو ان کی تنخواہوں کا انتظام نہ کیا جاتا۔ اور اہل بیت کے حوالے سے یہ جو قبیلہ ہے، اتنی دشمنی کیا بنو امیہ کا آل رسول سے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی، بزرگوں اور دوستوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو بغاوت پر اتر آئے تھے اس لیے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے، طرح طرح کی گستاخیاں اس طریقے کے لان تان کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت بی بی زینب اور ان کے ساتھ ساتھ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، جتنی خواتین تھی اہل بیت کی، انہوں نے یہی سن رکھا تھا کہ جب کربلا سے چلے کوفہ تک لوگوں کے لان تان کا سامنا کیا۔ بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے صرف امام علی مقام مظلوم زمانہ نہیں ہے، آپ کی خواتین پر بھی اس طریقے سے ظلم کیا گیا، برا بھلا کہا گیا۔ معزز سامعین کرام، حکومت کے حوالے سے کہہ کر امام علی مقام کے پورے گھرانے کی خواتین کو باغیوں کا قافلہ ڈکلیئر کیا گیا یزیدیوں کی جانب سے، ایک کے بعد ایک مقام پر لان تان کا سامنا کرتے ہوئے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفے سے لے کر دمشق تک آپ نے یہی لان تان اپنے گھرانے کے حوالے سے سنا۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک عورت صلہ رحمی کے ساتھ خدمت کرنا چاہتی ہے تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ کسی نے ہمارا خیر سے حال تک نہیں پوچھا، ہم کون ہیں جاننے کی کوشش تک نہیں کی، آخر تم کیوں ہمارے ساتھ اتنا رحم کا معاملہ کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا کرتی ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر رہی ہوں، میں جن کے یہاں خادم ہوں، میں جن کی نوکرانی ہوں، میں جن کی کنیز ہوں، میں جن کی غلام ہوں۔ انہوں نے آپ تمام کی خدمت کرنے کے حوالے سے کہا ہے، اسی لیے میں خدمت کر رہی ہوں، اور ہماری مالکنی کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ حکم ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ قیدی آئے ہیں، قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، تو انہوں نے بلا مبالغہ کہا کہ جو کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے جاؤ وہ قیدیوں کے قافلے پر لٹا دو۔ بزرگوں اور دوستو، جب اس حوالے سے حضرت بی بی زینب نے یہ بات سنی کہ قیدیوں کو ان کی مالکنی نے کہا ہے، ان کی مالکن نے کہا ہے کہ قیدیوں پر اپنے گھر کا، گھر بار کا جو کچھ بھی مال و زر ہے لٹا دے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے لیے پیش کر دیں، تو اور تشویش میں ہو گئی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ معزز سامعین کرام،
حضرت بی بی زینب نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنی مالکین کو بلا کر لاؤ، اگر ان کے ساتھ گفتگو کے بعد معاملہ اگر سمجھ میں آئے تو ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو اشیاء ہیں ہم اپنے لیے قبول کریں گے، نہیں تو اسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کا اگر انسان بھوکا ہو، کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، بزرگ اور دوستو، انسان یہ تک نہیں سوچتا کہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے، کس طریقے سے فوراً اپنی بھوک مٹا دی جائے یہ سوچ کر انسان بلا مبالغات، بلا تاخیر کھا اور پی لیتا ہے۔ لیکن وہاں تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، طہارت کا عالم دیکھیے اہل بیت کی خواتین کا۔ جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کہنے پر بزرگوں اور دوستو اس نے جا کر اپنی مالکن سے کہا، اس خادمہ نے، اس کنیز نے، کہ جو قیدیوں میں سب سے زیادہ سمجھدار خاتون معلوم ہوتی ہے مالکن، انہوں نے آپ کو طلب فرمایا ہے، اگر آپ تشریف لائیں گی تو وہ کچھ ہمارے پاس کی چیزیں قبول فرمائے گی، نہیں تو ان کا کوئی چیز لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ جو ان کی مالکن تھی وہ بھی بڑی حیران رہ گئی کہ وہ پہلے تو قیدی ہے، پریشان حال ہے، اسیری کے عالم میں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے پاس کی جو پیش کی ہوئی مدد ہے قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا، انہوں نے قبول کیوں نہیں فرمایا؟ بہرحال وہ پہنچتی ہے قافلے کے قریب، حضرت بی بی زینب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کنیز کی مالکن کی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے خاتون، عمر رسیدہ تھی، اے مائی، آپ ہمارے ساتھ اتنا اچھا بہتر سلوک کیوں فرما رہی ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، آپ ہمارے ساتھ اتنے اچھے بہتر انداز میں پیش آ رہی ہیں، سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بڑی فکر میں ہے۔ تو اس عورت نے کہا، اس مائی نے کہا، آپ لوگ کون ہو، کیا ہو؟ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، اور مجھے نہ معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، نہ مجھے اس سے کچھ کرنا ہے کہ آپ لوگ مطلب کیا آپ کا منشا ہے، آپ لوگ اس حال میں کیوں یہاں پر لائی گئی ہیں، اس کے بارے میں مجھے نہ معلوم کرنا ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ جیسے ہی بزرگوں اور دوستو اس مالکین سے یہ سنا حضرت بی بی زینب نے، جب آپ ہمارے بارے میں معلوم کرنا نہیں چاہتی ہیں کون ہے کیا ہے، لیکن ہم آپ کے بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، ہمارے ساتھ آپ کا یہ اتنا اچھا سلوک، اس طریقے سے آپ کا ہمارے ساتھ عمل، اس طریقے سے پیش آنا، یہ ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، آپ اپنا تعارف پیش کریں، اور اس طریقے سے یہ جو آپ سلوک فرما رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ تو وہ مائی، وہ عورت، وہ بڑھیا فرماتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جن کی غلامی پر دونوں جہانوں پر ناز کرتی ہوں، میں نے کئی سال سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی خدمت کی ہے، ان کی غلام خادمہ بن کر۔ میں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہوں، اور جب میں مدینہ آئی تھی تو بہت غریبی کا عالم تھا، کھانے کے لیے کھانا نہ تھا، سیدہ پاک کے بچوں کو سنبھالتی تھی، سیدہ کے گھر میں خدمت کرتی تھی، تو سیدہ پاک کی خدمت میں مجھے کھانا بھی مل جاتا، تربیت مل جاتی۔ تو ایک عرصہ میں نے سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں گزارا ہے، اور جب میری کسی اچھے گھر میں شادی کرنے کا وقت آیا تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے میرا رشتہ دمشق کے ایک تاجر کے ساتھ فرما دیا، اور نکاح سے پہلے جب میں سیدہ پاک کا گھر چھوڑ کر شہر رسول رخصت ہو رہی تھی تو سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے مجھے یہ نصیحت فرمائی
کہ تو زندگی بھر میری ایک وصیت یاد رکھنا، جب بھی قیدی نظر آئے ان کی خدمت کر دینا، ان کی خدمت کر دینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہی وصیت ہے۔ یہ بی بی زینب سن کر زارو قطار رو رہی ہیں، آہو پکار کر رہی ہے، دل کے اندر سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی محبت، آپ کی دور اندیشی، آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے اس پر غور و فکر فرما رہی ہے۔ خدا کے عزت و جلال کی قسم، عالم تخیلات میں جا کر دیکھو، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو منکرین علم غیب مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے علم کے غیب کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی نگاہی کا عالم دیکھیے، آپ کی دور اندیشی دیکھیے، آپ کا علم غیب دیکھیے۔ آپ یہ نصیحت فرما رہی ہیں اپنے گھر کا کام کرنے والی خاتون سے، اپنی خادمہ سے، اپنی کنیز سے کہ تو زندگی بھر ایک میری وصیت یاد رکھنا، جب بھی قیدی نظر آئے دمشق میں ان کی خدمت کیا کرنا۔ بزرگوں اور دوستوں، سیدہ پاک جانتی ہے کہ جب دمشق میں قیدیوں کا قافلہ آئے گا وہ کوئی اور دوسرا نہیں، آپ کی بیٹی بی بی زینب کا قافلہ ہوگا۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ گفتگو کر ہی رہی ہیں، زارو خطار بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، فوراً آپ نے خدمت قبول فرما لی اس مائی کی، اس بڑھیا کی۔ وہ کون تھی؟ سیدہ کائنات کی خادمہ بی بی فضہ تھی۔ بزرگوں اور دوستو، حبشہ قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ جب یہ خدمت قبول ہو گئی، حضرت بی بی زینب اسیری کے عالم میں قید ہیں، قیدی کے عالم میں، آپ نے کہا کہ بتاؤ تم کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا دعا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر پیش کر دے، دعا کر دے، اللہ پاک وہ دعا قبول فرمائے گا۔ ادھر سے خدمت قبول ہو رہی ہے بزرگوں اور دوستوں، اور ادھر سے انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر تو خدمت کے بعد لوگوں کو اجر نہیں دیا جاتا، خدمت اگر کوئی نہ بھی کرے، در زہرا کے پاس آ جائے، خدا کی قسم اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدہ بی بی زینب نے پوچھا کہ تم بتاؤ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس اتنی التجا، اتنی تمنا اور اتنی دعا اور آخری خواہش ہے میری زندگی کی کہ جب میں سیدہ پاک کے گھر میں خادمہ تھی، ان کی نوکرانی تھی، ان کی کنیز تھی، ان کی غلام تھی، میں نے دونوں بیٹے تھے میری سیدہ کائنات کو، مخدومہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، ایک کا نام حسن اور ایک کا حسین، اور ایک ان کی بیٹی ہے بی بی زینب۔ اور میں نے سنا ہے کہ جب وہ جوان ہو گئی ہیں تو میری مالکن کی طرح، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح نظر آتی ہیں۔ اب خواہش تو یہ ہے، اور حال حال میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ وصال فرما گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے زہر دے کر۔ اب بس اتنی خواہش ہے اے خاتون کہ تم دعا کر دو کہ اللہ پاک مجھے حسین سے اور زینب سے ملوا دے، امام حسین سے اور بی بی زینب سے ملا دے۔ بزرگ اور دوستو، حضرت سیدہ کائنات کی لخت جگر نور نظر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی فضہ، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا فرمائی ہے، آپ جس سے مخاطب ہے وہ سیدہ کائنات کی بیٹی بی بی زینب میں ہوں، اور جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کے سروں کے ساتھ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو اس نے اپنے دربار میں ایک جشن عام کا دربار سجائے رکھا تھا، اور وہ اپنی فتح پر خوش ہو رہا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ دونوں عالموں کی جنگ وہ ہار چکا ہے، کیونکہ بزرگوں اور دوستو یہ کربلا معلی کی جنگ یہ ایسی جنگ ہے کہ یہ جو شکست
بظاہر طور پہ نظر آتی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے خدا کی قسم، کوفہ تھا یزیدیوں کا، کربلا تھا وہ سرزمین کوفیوں کی۔ جب جنگ سے پہلے معزز سامعین کرام جس وقت سے جنگ ہوئی اس وقت سے لے کر کوفہ اور کربلا آل رسول کا ہے، رسول اللہ کے شہزادے، ان کا مزار اقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے پوری کائنات کے لیے۔ بہرحال جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو وہاں پر معزز سامعین کرام جس لبوں کو، لب حسین کو پیارے آقا کریم علیہ السلام چوما کرتے تھے، یزید نے اپنے تخت پر سر حسین علیہ السلام کو طلب کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھڑی سے لب حسین علیہ السلام کی طرف حملہ ور ہوا تو ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ صحابی رسول کی دل کے اندر غیرت جاگی، پہلے سے جگی ہوئی تھی بزرگوں اور دوستوں، لیکن یزیدیوں نے اس طریقے سے ڈر کا ماحول بنائے رکھا تھا، جو خاموش رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی چپی توڑی اور کہا کہ اے بدبخت یزید، جس لب کو تو اپنی چھڑی چلا رہا ہے، میں نے دیکھا بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اور ایک نقطہ 9 محرم کے دن میں نے کہا تھا بزرگوں اور دوستوں، یزید نے جب سے تخت نشین ہوا اس کی خواہش تھی کہ سب کچھ دنیا جائے جس جگہ جانا چاہتی ہے، لیکن امام حسین وہ بیعت لینا چاہتا تھا امام علی مقام کی، نہ زندگی میں نصیب ہوئی بزرگوں اور دوستوں، نہ شہادت کے بعد۔ کربلا معلی میں جب سر حسین کو جسد پاک سے الگ کیا گیا، اگر وہ چاہتا تو ہاتھ کا بھی حکم بھجوا دیتا قاصد کے ذریعے، جیسے تم سر لا رہے ہو میرے دربار میں حسین کا ہاتھ بھی لانا۔ اور جب اس کے دربار میں جیسے سر پیش ہوا، ہاتھ لے کر وہ شہادت کے بعد بھی بزرگوں اور دوستوں چاہتا تو دکھانے کے لیے یہ کہتا کہ جیتے جی اے حسین تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا تو کیا ہوا؟ لے دیکھ لو آج دنیا والوں کے ان کی شہادت کے بعد تو حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں شہادت ہونے کے بعد بھی اختیار امام حسین کا ہے، آپ نے اپنا سر جانے دیا کیونکہ سر بلند ہو کر، اور یزیدیوں کو اتنی طاقت تک نہیں ہے کہ ہاتھ آپ کا دست مبارک کربلا ہی میں رہ گیا۔ وہ شہادت کے بعد بھی اختیارات کے ایسے مالک ہے کہ ہاتھ دربار یزید تک نہیں پہنچا، نہ اسے دنیا میں بیعت ملی، نہ شہادت کے بعد امام علی مقام کی حمایت ملی۔ بزرگوں اور دوستوں پھر اس طریقے سے اس نے بے شمار بدتمیزیاں کروائی۔ مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اس نے نماز بند کروا دی، ایک روایت کے مطابق 3 دن تک وہاں پر کچرے بنوا دی، گھوڑے بنوا دیے۔ بزرگوں اور دوستوں رسول اللہ کے دربار کی اس نے بے حرمتی کروائی اور اس طریقے سے حکم دے دیا کہ مدینہ منورہ یہ شہر کو تم پر حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ جو صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ جو صحابہ کرام تھے، یزید کی مخالفت انہوں نے شروع سے ہی کی تھی، بیعت نہ کر کے بزرگوں اور دوستوں مکے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کروایا اور امام علی مقام کی اس نے یہاں پر دربار میں پامالی کرتا رہا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک روایت میں آتا ہے کچر بنوا دیے گئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ دربار مصطفیٰ میں ایک دن بھی نماز ہونے نہیں دی یزید نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خواتین کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اس نے کہا کہ جو جس کے ساتھ چاہے جو کرنا چاہے، جس کے ساتھ زنا کرنا چاہے، جو عیاشی کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ شراب نوشی اس نے اپنی زندگی میں عام کر رکھی جب سے بزرگوں اور دوستوں، اور شہادت امام حسین کے بعد اس نے مزید اضافے آرڈرز کے ساتھ کہا کہ جو چاہے تم کرتے رہو۔ معزز سامعین کرام، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب یزید نے مسجد نبوی میں نماز رکوا دی، کچر بنوا دیے، گھوڑے بنوا دیے، سواریوں کے ساتھ لوگ بزرگوں اور دوستوں نالین کے ساتھ اپنی چپلوں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرتے۔ لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم، جس
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب نماز یزید نے رکوا دی, میں نے دیکھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا رسول اللہ کے دربار سے, قبر رسول سے میں نے اذان کی بھی آواز سنی اور نماز کی بھی آواز سنی. بزرگوں اور دوستو, پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایسا شاندار خطبہ دیا بزرگوں اور دوستو, اور سب سے پہلے حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا. اس انداز کا خطبہ دیا, خدا کی قسم زبان بی بی زینب کی ہے, لگتا ایسے تھا حسین بول رہے ہیں, لگتا ایسے تھا کہ علی مرتضی مخاطب ہے, بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین ہے, زینب بازار شام میں بالکل حسین ہے. اس طریقے سے مخاطب ہو کر آپ نے جب للکارا, معزز سامعین کرام, دمشق کے سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے دشمن تھے وہ حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے, اور جن کو معلوم نہ تھا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے, جب آپ نے کہا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کی شان اور فضیلت میں اہل بیت اطہار کی, جب نغمے گائے بزرگوں اور دوستو, سارے کے سارے درباری خاموش ہو گئے یزید کے, حیران اور پریشان رہ گئے. اور بی بی فضا نے جب یزید پر لان تان کی, اس کے خاندان کو بزرگوں اور دوستوں برا بھلا کہا, اس کی وجہ ہے کہ اس نے سر حسین کو مخاطب کر کے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ پورا کر لیا. امام حسین علیہ السلام کو معزز سامعین کرام شہید کروا کے آج اس کے حمایتی یزید کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. یزید کو معلوم ہی نہیں تھا. یاد رکھیے, آج جو ہمارے صفوں کے درمیان میں نازبیت اور خارجیت گھسی ہوئی ہے, ان کا ذہن یہی ہے کہ بنو امیہ کی حفاظت کی جائے, ان کی ذات پر پہرا دیا جائے. یہ خاندان, یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے بزرگوں اور دوستوں, آج سماعت فرما لیجئے, امام علی مقام کی شہادت کے 80 سال تک انہوں نے بین کر دیا تھا. جیسے آج حکومتوں کے پاس سے سمجھنے کے لیے آسانیوں میں بتا رہا ہوں, کوئی بل پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, پاس ہونے کے بعد وہ بل لاگو کر دیا جاتا ہے, وہ قانون بنا کر مسلط کر دیا جاتا ہے عوام پر. تو ایک بل یزیدیوں نے, یزید نے پاس کیا. وہ بل کیا تھا معزز سامعین کرام؟ یہ بات چھپائی جاتی ہے, کیوں چھپاتے ہیں بھائی؟ حقائق بتانے کی ضرورت ہے. حق لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. معزز سامعین کرام, 1 2 سال 5 سال 50 سال نہیں, 80 سال تک کوئی اپنی اولاد کا نام, یاد رکھیے آپ, اپنی نسلوں میں علی نہیں رکھ سکتا تھا, حسن نہیں رکھ سکتا تھا, حسین نہیں رکھ سکتا تھا. جب انہوں نے آل رسول کے ناموں پر روکا اور پابندی لگوانے کی کوشش کی کہ یہ نام نہ رکھے جائے, بین کیا قانون پاس کر کے, آج بھی کہیں نہ کہیں جن کا تعلق اس سے ملتا ہے, جا کر کنیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل رسول کے نام سے نام نہ رکھے. آج کے بعد بزرگوں اور دوستوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, لوگوں جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلے تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم میری محبت سکھاؤ. حضور فرماتے اس کے بعد میرے آل کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرماتے تیسرے مقام پر قرآن پاک کی تعلیم دو. یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا مقدر مستقبل بہتر ہو تو آج سے یہ عزم کر لیں کہ جس کے گھر میں اللہ پاک اولاد جیسی نعمت عطا فرمانے والا ہے یا فرما چکا ہے, نام نہیں رکھے ابھی, تو اپنی اولاد کا نام رسول اللہ کی اولاد کے نام پر رکھے. ہم عزم کر کے اٹھیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ زین العابدین نام نہ رکھے, ہم کہیں گے انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کا نام علی رکھیں گے. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کھل کر کہیے, ہم اپنی اولاد کا نام علی رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام حسن رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام حسین رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام زین العابدین رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام امام محمد الباقر کے نام پر رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام جعفر صادق رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام موسیٰ کاظم رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام علی رضا رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام محمد الجواد التقی رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام امام نقی رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام حسن عسکری رکھیں گے, ہم اپنی اولاد کا نام آل رسول سے جوڑیں گے. کہیں مغالطے میں نہ رہنا کہ رافضیت کی ہوا لگی ہے, یہ بات کر رہے ہیں. جہاں پر میں نے ائمہ اطہار اہل بیت کے نام رکھنے کی تلقین کی, ہم یہ کہتے ہیں کھل کر ہم اپنی اولاد کا نام آل رسول سے جوڑیں گے. وہی
वहीं पर हम अपनी औलाद का नाम अबू बकर रखेंगे, हम अपनी औलाद का नाम उमर रखेंगे, हम अपनी औलाद का नाम उस्मान रखेंगे, हम अपनी औलाद का नाम तलहा रखेंगे, उज़ैफा रखेंगे, जुबैर रखेंगे, मुआज़ रखेंगे, अब्दुर्रहमान रखेंगे, अनस रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सहाबा पर भी हम कुर्बान, रसूलुल्लाह की आल पर हम अपने घरानों के साथ कुर्बान, हम अपने घर वालों के साथ कुर्बान। बुजुर्गों और दोस्तों, ये नाम खुदा की कसम याद रखिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बेहतर हो, बेहतरीन हो, रसूलुल्लाह की आल के नाम से अपने नाम जोड़ दीजिए। कौन क्या कह रहा है मत सुनिए, कितना बेहतरीन लिबास, कितना शानदार अमामा, कितनी फैन फॉलोइंग है, नहीं, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी पर तवज्जो दीजिए। जब यजीद ने सोचा कि रसूलुल्लाह का घर और घराना 72 है, इन्हें खत्म कर दिया जाए, तो फिर क़यामत तक उसने सोचा था कि मेरा चर्चा रहेगा, मेरा तस्करा आम होगा, मेरा तख्त सलामत रहेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त के यजीद से और आज के यजीदियत ख्याल रखने वालों से एक फकीर कह रहा है कि तूने सोचा कि 72 रसूलुल्लाह के घराने को मिटाकर यह ख्याल कैसे कर लिया कि रसूलुल्लाह के घराने का लोगों के दिल में अहमियत का चराग बुझ जाएगा या खत्म हो जाएगा। तूने एक हुसैन को शहीद किया, खुदा की कसम करोड़ों हुसैन पैदा हो गए। लेकिन जरूरत है आज के दौर में कि बुजुर्गों और दोस्तों, आले रसूल पर पहरा दे, हक अदा करने का वक्त है। रसूलुल्लाह आपसे क्या मांग रहे हैं? दीन के लिए मेहनत उठाई, तकलीफें उठाई, मशक्कत उठाई मेरे आका ने। क्या किसी से किसी बंदे से, किसी उम्मती से मेरे नबी ने कुछ मांगा? दिरहम मांगे, दीनार मांगे, पैसे मांगे? खुदा की कसम कुछ भी नहीं मांगा। जब जो हमें कलमा अता किया, क्या हम इतना हुजूर पाक अलैहि सलाम की बारगाह में तोहफा पेश नहीं कर सकते कि आले रसूल की जात पर पहरा दें? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जरूरत है आज कि हम हुजूर पाक अलैहि सलाम के आल पर उठने वाले हर आवाज का जवाब देने की ताकत रखे और उन पर पहरा दे। एक दौर हुआ करता था भाई, जो गैर फातिहा वाले हैं, बगैर फातिहा, उनसे मुकाबले के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हमारे स्टेज, हमारे मेहराब जिम्मेदार हुआ करते थे। आज बुजुर्गों और दोस्तों, अपना नाम लेकर इस्लाम और सुन्नियत में घुसकर नाज़िबियत और खारिजियत आम की जा रही है। याद रखिए, आपका जज्बा, आपका हौसला बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम अगर कोई इंसान रखकर अपनी औलाद का मुस्तकबिल संवारना चाहता है और जिस पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा, नाम अब्बास का जिसने भी दिल से पुकारा होगा, वास्ता दे के सकीना का और आले रसूल का मांगे कोई, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा। और याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अली वाला है कहे, हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर अली वाले हैं, और ऐसे अली वाले हैं जो मोहब्बत सहाबाए कराम की लेकर उसमें डूबे हुए अली वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज के दौर में जरूरत है, कोई ये तक कहने की कोशिश लोगों के जहनों में पैदा करने की जा रही है साजिश, वो ये है कि एक आलिम और एक गैर आलिम, यानी एक सैयद है इंसान और आलिम नहीं है, और एक इंसान जो सैयद नहीं है और वो बंदा आलिम है, तो उसका मुकाम बड़ा है बनिस्बत उसके कि जो सैयद हो। बुजुर्गों और दोस्तों, आप बताइए, इल्म और नसब ये दोनों कंपेयर होना कब से लगा? कबीले तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन सुबह कयामत तक जो कबीला अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, आला है, वो कबीला रसूलुल्लाह का कबीला है, बनु हाशिम का कबीला है। ये कैसे एक हो सकता है? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक आलिम, इल्म का अगर कंपैरिजन होता, आप अगर ये कहते हाफिज़े कुरान से बड़ी फजीलत एक आलिम की है, तो बात समझ में आती कि इल्म के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अगर कोई ये कह देता कि आलिम से बढ़कर एक मुकाम मुफ्ती का है, ऊंचा मर्तबा है, तो कोई दिल मान लेता। ये कहां से बात आ गई मेरे भाई के एक सैयद, एक आलिम, दोनों का तकाबुल। बुजुर्गों और दोस्तों, और गौर कीजिए, हर वक्त माह मुहर्रम में कोई ऐसी क्लिप वायरल की जाती है, इतना कैसे हाईलाइट होती है मेरे भाई।
تو ان کی کوشش اور آپ اندر کی سازش دیکھیے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ان کے اندر رسول اللہ کی آل کا کہیں نہ کہیں بغض جو اندر تھا وہ کھل کر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے بغض علی کی جو بیماری ہے نا، یہ بیماری کبھی چھپ نہیں سکتی، یہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ انسان اپنا ٹیسٹ کروائے یا نہ کروائے، انسان خود بخود جب اپنوں میں علی والوں میں جاتا ہے خود بخود ٹیسٹ ہو جایا کرتا ہے۔ ذکر سن کر علی کا علی کا چہرے کھل اٹھے تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے، چہرے کا حلیہ بگڑنے لگے تو سمجھ لینا منافقوں کا ہے، غیروں والا ہے۔ معزز سامعین کرام، تقابل اگر علم کے حوالے سے ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی یہ سوال ہوا کہ حضرت سید افضل ہے یا غیر سید عالم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایگزامپل دیتے ہوئے آسانی سے سمجھ میں آئے بات، آپ نے کہا کہ تم 100 جاہلوں کو لے کر آؤ، میں انہیں عالم بنا سکتا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، 100 جاہلوں کو لاؤ میں عالم بنا دوں گا، لیکن ایک عالم کو دوں گا، لے جاؤ ایسے سید بنا کر بتاؤ۔ بزرگوں اور دوستو، جو آل ہے رسول اللہ کی اس کا مقام بڑا اونچا ہے، سید ہے۔ آپ اسے ارے بھائی فلاں صاحب سید ہے یہ تک نہ کہیں۔ ہم نے تو ہمارے پاس ہماری مسجدوں سے ہماری خانقاہوں سے یہ درس کو عام کیا ہے کہ کوئی اگر بندہ سید ہے اور وہ بندے کو اسلام ایمان اس کے حقائق معلوم بھی اگر نہ ہو، اس کے نسب اور گھرانے کی وجہ سے اس کا احترام کیوں ہے بزرگوں اور دوستو، وہ اگر عمل والا بھی اگر نہ ہو، کچھ بھی ہو، عام کی بات کر رہا ہوں، مشائخین علماء سادات اکرام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو عام سید ہے ان کی بات، اگر وہ عمل میں پورے بھی نہ ہو بزرگوں اور دوستو، احترام اس لیے کیا جائے گا کہ ان کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، سیدہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کے دودھ کا اثر ہے۔ معزز سامعین کرام، ضروری ہے کہ آل رسول، اچھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے اگر آل رسول کی بارگاہ میں سر جھکایا، یہ ایک ایسا گھرانہ ہے، یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جتنا آپ سر جھکائیں گے اتنا سر بلند ہوں گے، اتنی رفعت ملے گی، اتنی بلندی ملے گی۔ بتائیے غوث پاک کے در پہ سر جھکانے والا کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ سیدوں کا سردار ہے وہ۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ نازبیت اور خارجیت سے بچنے کے لیے ہم نے التجا کی، مولا تو ہمیں کوئی ایسا سہارا بتا دے کہ ہر کوئی آج آپ سنی ہے نہیں ہے، آپ صوفیزم پہ چلنے والے نہیں ہیں، آپ حق پر ہے نہیں ہے، سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، مولا ہم کو کوئی ایسا دربار بتا دے، ایسا مرکز سے جوڑ دے جو ہماری بیلنسنگ کرے، نہ رافضیت کی طرف گرنے دے نہ خارجیت کی طرف گرنے دے۔ خدا کی قسم ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے نام لیوا ان کے در کے منگتے ہیں۔ اور بزرگ اور دوستو، غوث پاک کا نام نہ تو خارجیوں کو ہضم ہوتا ہے نہ رافضیوں کو ہضم ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے سرکار غوث پاک کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ کافی ہے، اسی لیے ہم نے اپنے گھروں کے پاس میں جھنڈا لگائے رکھا ہے۔ آس پاس والا اگر جن کے دلوں میں بدنظمی ہو، سمجھ جانا ارے بھائی یہ قادریوں کا گھر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے پاس کے گھر کی علامتیں بتا دیتی ہے۔ کسی حکومت کا جھنڈا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی پارٹی کے فلاں صاحب کا، فلاں لوگوں کا، فلاں جگہ کا گھر ہے۔ الحمدللہ جب ہمارے گھروں پہ نشان نظر آتا ہے، خدا کی قسم اس میں غوث کا چاہنے والا رہتا ہے۔ خالق نے ہم کو غوث کا شیدا بنا دیا، سویا ہوا تھا نصیب اسے پل میں جگا دیا، تھے بے شمار بت ہمارے قلب سیاہ میں، نگاہ غوث پاک نے اسے کعبہ بنا دیا، داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں، یقین ہے گھر پر جو ہم نے غوث کا جھنڈا لگا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، کہیں سے بھی بات آئے لیکن جب بات میرے پیر دستگیر کے آنگن تک پہنچتی ہے، خدا کی قسم روح مچل جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ذکر علی کا رحم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ان کی آل کا، یہ چلتے چلتے ایک مقام پر آ کر جب غوث پاک کے در تک پہنچتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ بات واقعات بہت باقی ہے آپ سے، لیکن کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ سہارا ہے، کیونکہ وقت بھی تاخیر ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ہمیشہ ہماری آرزو التجا یہی ہے، ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پیر دستگیر کا فرمان ہے، آپ فرماتے جب میرا کوئی چاہنے والا زمین پر ٹھوکر لگ کر گرتا ہے تو زمین پہ بعد میں گرتا ہے، غوث پاک فرماتے اس کو تھامنے کے لیے پہلے میں آ جاتا ہوں، اور ہم خواہش کرتے ہیں مولا ایسی ٹھوکر روز لگا دے کیونکہ غوث پاک ہمیں تھامے۔
تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تک آ کے رکے ہیں، تو مولا دنیا میں بھی غوث پاک سرکار کی بارگاہ تک روک دے اور آخرت میں بھی ان کے قدموں تک پہنچا دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ اور جو واقعات ہے اللہ پاک نے اگر زندگی رکھی تو آئندہ جمعے میں یزید نے پھر کیا کیا، مکے میں حملہ کس طریقے سے کروایا، کعبہ شریف کو جلانے کا حکم کس طریقے سے دیا، پھر یزید کا حشر کیا ہوا، یزید کی موت کس طریقے سے ہوئی، بزرگوں اور دوستوں اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے جو آل رسول کے در سے چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے دنیا میں بھی ختم آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے، تو عبرت کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ یزید پر گفتگو کرے، لیکن اتنا حسین 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 اپنی محفلوں میں کر دیں گے یزید خود بخود بے نقاب ہو جائے گا۔ اتنا تذکرہ کریں گے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کا، جو ان کے گھرانے کا اپوزیشن میں جو ہوگا، اب دیکھیے آپ کسی کی زیادہ تعریف کریں گے جو مخالف ہوگا اس کو بے چینی شروع ہو جائے گی، بھائی ہم تو رسول اللہ کی آل کے نغمے گائیں گے، پتہ چلے گا کہ کون اپنا ہے کون باہر والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اگر آئندہ اگر موقع ملے تو ہم جو یزید کا عبرت ناک انجام ہوا اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یہاں پر جتنے میرے بھائی اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ہم تمام کو کربلا معلیٰ تک پہنچا دے۔ مولا ہم تمام کو غوث پاک سرکار کے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ پروردگار بڑے دن گزر گئے غوث پاک کے دسترخوان کا لنگر کھائے ہوئے، ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ان کے صحن کی حاضری ہوئے۔ مولا ہم تمام کو غوث پاک کے دربار تک پہنچا دے۔ میرے مولا ہم تمام کو مولا عباس کے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ مولا حسین علیہ السلام کے روضے پہ حاضری کا شرف عطا فرما۔ نجف الاشرف میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ ان مقدس مقامات کی برکت سے ہم سب کو حالت احرام میں تیرے گھر کا طواف کرنا نصیب فرما، سنگ اسود کو چومنا نصیب فرما، رکن یمنی کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دے، رسول اللہ کے دسترخوان پر افطار کرنا نصیب فرما، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا موقع عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں الہ العالمین، گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا مانگنا نصیب فرما، شہر طیبہ کا کفن نصیب فرما، جنت البقیع میں تیرے محبوب کے قدموں میں دفن فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں خصوصاً وخاصتاً میرے مولا امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔